اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سورہ بقرہ کا لیسن ہے، آیت نمبر 104 سے 112 تک۔ اس میں شروع کی آیت میں رائنا کے لفظ کے حوالے سے اسپیشل انسٹرکشن ہے، پھر ناسخ اور منسوخ آیات کا ذکر ہے، اور اللہ کے کامل اختیار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو یہود و نصارہ ہیں ان کے باطل عقائد کا ذکر کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو ان سے درگزر کرنے اور ان کو معاف کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور ساتھ میں یہ کہا گیا ہے کہ تم لوگ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اپنے لیے جو بھی نیکی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پالو گے، یعنی تمہیں اس کا اجر ضرور ملے گا۔ اور پھر آخر میں یہ بتایا گیا کہ جو کوئی اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں دے دیتا ہے تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، یعنی چاہے کوئی اس کو اپریشیٹ کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور اجر دے گا، اور اسے ایسے لوگوں میں شامل کر لے گا جن کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ تو آئیں اب ان آیات کا لفظ پہ لفظ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے مخاطب کر کے، لا تقولوا رائنا، کہ تم رائنا نہ کہا کرو۔ رائنا کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہماری رعایت کریں، یعنی ہماری طرف دیکھیں، ہمیں جیسے ہم ایکسکیوز می کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، کہ مثال کے طور پر کوئی بندہ کوئی بات ایکسپلین کر رہا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آئی یا آپ وہ سن نہیں سکے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکسکیوز می، ذرا دوبارہ بتائیے گا یا ریپیٹ کیجیے گا۔ تو وہی لفظ ہے رائنا، یعنی ہماری رعایت کریں، دوبارہ بتا دیں۔ تو مسلمان جب یہ لفظ کہتے تھے تو یہودی اسی لفظ کو نا ذرا مروڑ کے، ذرا بدل کے، یعنی غلط نیت کے ساتھ وہ اس لفظ کو بولتے تھے، رعینا۔ تو رعینا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا چرواہا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، ان کو انسلٹ کرنے کے لیے وہ اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے، یعنی لفظوں کو، لہجے کو بدل کے، لفظوں کو مروڑ کے بولنا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ ڈیگریڈ کر سکے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ کی موجودگی میں کوئی یہودی آیا اور اس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا السلام علیکم، یعنی السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے آپ پر سلامتی ہو، اور السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پر موت ہو یا آپ کو لعنت ہو، بربادی ہو، اس طرح کا مفہوم ہے اس کا۔ تو حضرت عائشہ کو بڑا غصہ آیا، تو حضرت عائشہ نے اس کو رسپانس کیا کہ لعنت تم پر ہو، تمہیں موت پڑے، تمہارے اوپر خرابی آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اس پہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف وعلیکم کہہ دیتے تو وہ ساری لعنت خود بخود اس کے اوپر ٹرانسفر ہو جاتی۔ تو یہ یہودیوں کو جو ہے اس طرح کی حرکتیں کرنے کی ان کو عادت تھی، ایون اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی اس کے بھی الفاظ یہ بدل دیتے تھے۔ تو یہاں پہ مسلمانوں کو وہ لفظ ہی استعمال کرنے سے منع کر دیا گیا جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسلٹ کا کوئی شبہ یا کوئی گنجائش باقی ہے، اور مسلمانوں سے کہا گیا وَقُولُ انظُرْنَا، کہ تم لوگ کہا کرو انظُرْنَا، کہ ہماری طرف نظر کریں، یعنی ہمیں یہ چیز دوبارہ بتا دیں، ہماری طرف دیکھیں، وَاسْمَعُوا، اور دھیان سے سنا کرو، یعنی پہلی دفعہ ہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات بتا رہے ہیں اس کو اچھی طرح سنا کرو، اور تاکہ دوبارہ کہنے کی، دوبارہ ریکویسٹ کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، اور اگر کہنا بھی پڑے تو انظرنا کا لفظ استعمال کرو۔ رائنا کا لفظ جو ہے اس کو بین کر دیا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بندہ جو ہے اس لفظ کو غلط استعمال کر کے ان کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش نہ کر سکے۔ اور پھر آگے کہا گیا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی یہاں پہ کافر کن لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسلٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے لفظوں سے یا لہجے سے ڈیگریڈ کیا جائے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کافر، اور ان کی سزا کیا ہے؟ عذاب علیم، یعنی دردناک عذاب، پینفل پنشمنٹ۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، کہ یہ جو اہل کتاب میں سے کافر لوگ ہیں، یعنی جو ایمان نہیں لاتے، جو کفر کرتے ہیں، اور جو مشرک لوگوں میں سے کافر ہیں، یعنی وہ بھی جو ایمان نہیں لاتے۔ یودو کا لفظ جو ہے ودہ سے نکلا ہے، اسی سے لفظ ودود نکلا ہے۔ رسول اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے نا، ودود یا ودودو جیسے ہم کہتے ہیں، محبت کرنے والا، چاہنے والا، پیار کرنے والا، پسند کرنے والا، تو یہاں پہ ہے یودو کہ وہ نہیں پسند کرتے، وہ نہیں چاہتے، یہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے۔ کیا نہیں چاہتے وہ؟
اَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّكُم، کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر، کوئی بھلائی نازل ہو۔ یعنی یہاں پہ وحی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو اہل کتاب میں سے کافر لوگ ہیں اور جو مشرک لوگ ہیں، یہ کبھی نہیں چاہتے، ان کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی خیر نازل ہو۔ مطلب یہودیوں کا بنیادی مسئلہ کیا تھا کہ انہیں اسی چیز سے پرابلم تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جنریشن یعنی بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، یعنی یہ مکہ والوں میں سے ہیں، حضرت اسماعیل کی جنریشن میں سے ہیں۔ تو اسی بات کا ان کا پھڈا تھا، اسی بات پہ وہ جھگڑتے تھے، اور اسی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، یہ کبھی بھی نہیں اس چیز کو چاہتے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی وحی نازل ہو، کوئی کلام نازل ہو، کوئی بھلائی نازل ہو۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ واضح یہ کر رہے ہیں وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ جسے چاہتا ہے وہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے وہ وحی کے قابل سمجھتا ہے اور اس کو یہ رحمت عطا کر دیتا ہے۔ یہ یختصو کا جو لفظ ہے نا، اس کا مطلب ہے خاص کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں خاص کر لیتے ہیں وحی کے لیے، اپنی رسالت کے لیے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ ہی سب سے بڑے فضل والا ہے، یعنی یہ جو وحی ہے یہ سب سے بڑا فضل ہے، اور اس کا مالک یا اختیار جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ناسخ اور منسوخ آیات کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منہا او مثلہا۔ اچھا، اب یہاں پہ ننسخ کا لفظ جو ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے منسوخ کرنا، یعنی کینسل کرنا۔ جیسے ہم عام زبان میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ اس کی چھٹیاں منسوخ ہو گئیں، یعنی کینسل ہو گئیں۔ تو یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے، ایک تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ اس سے پہلے جو کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی اللہ نے نازل کی، جیسے تورات، انجیل اور بہت سارے رسولوں پہ، جیسے حضرت ابراہیم پر صحیفے نازل ہوئے تھے، اور اس سے پہلے بھی کافی رسول وغیرہ جو تھے، ان کے اوپر جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں یا صحیفے نازل ہوئیں وہ اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں، یعنی وہ کینسل ہو گئیں۔ ننسیہا کا مطلب ہوتا ہے بھلا دینا، نسیہ ینسی سے نکلا، یعنی ان کو بھلا دیا گیا، ان کو نظر انداز کر دیا گیا، یعنی وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، وہ موجود نہیں ہیں آج دنیا میں۔ حالانکہ بہت سارے انبیاء آئے، جیسے ہمیں پتہ ہے 1,24,000 پیغمبر آئے، ان میں سے 315 کے یا 313 کے قریب جو ہیں رسول تھے، یعنی رسولوں کے اوپر شریعت، کتاب، رسالت جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی پیغام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو ان سب کی جو کتابیں اور صحیفے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو پیغامات ملے تھے، ان میں سے کوئی بھی اب دنیا میں موجود نہیں ہے۔ جو مطلب لوگ اس کو بھول گئے ہیں، وہ ختم ہو گیا، وہ کینسل ہو گیا، اس سے ایک مراد یہ ہے۔ یعنی اب یہ جو قرآن ہے یہ فائنل ریولیشن ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری وحی، آخری پیغام ہے، یا دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپڈیٹڈ ورژن ہے۔ یہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی وحی بھیجی، جتنی بھی کتابیں اتاری، ان سب کا ریوائزڈ یا اپڈیٹڈ ورژن جو ہے وہ یہ قرآن ہے، اور یہ ان سب سے بہتر ہے۔ اور اس میں بہت ساری چیزیں جیسے تورات سے ملتی جلتی بھی ہیں، انجیل سے ملتی جلتی بھی کچھ آیات ہیں، یعنی جو چیزیں اللہ نے وہاں پہ بیان کی وہ قرآن میں دوبارہ رپیٹ کر دی گئیں، یا ان سے بہتر طریقے سے ان کو ایکسپلین کر دیا گیا۔ تو یہاں پہ اس طرف اشارہ ہے۔ دوسرا اس آیت کے حوالے سے کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ ایون قرآن کے اندر کچھ احکامات جو تھے وہ ڈیفرنٹ سٹیجز میں آئے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر شراب کی حرمت کا حکم اچانک ایک دم سے نہیں اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا۔ پہلے یہ کہا گیا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، شراب پی ہوئی ہے، تو اس حالت میں نماز نہ پڑھو۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ، یعنی اللہ تعالیٰ ایک دم سے زبردستی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ تربیت کرتے ہیں، یعنی آہستہ آہستہ بندے کو وقت دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے وقت دیا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کی تربیت کی، اور پھر اینڈ پر حکم آ گیا شراب کی حرمت کا کہ شراب حرام ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے جیسے وصیت کے حوالے سے نازل ہوئی تھی پہلے، کہ ہر مسلمان کے اوپر فرض تھا، ضروری تھا کہ وہ اپنی جائیداد کے حوالے سے وصیت کرے۔ لیکن پھر اس کے بعد جب سورہ نساء میں وراثت کے سارے قوانین بتا دیے گئے، تو پھر وہ جو پہلی والی آیت تھی نا،
وہ اس کی فرضیت ختم ہو گئی. یعنی اب اگر کوئی بندہ مسلمان جو ہے وہ وصیت نہیں کرتا اور وہ مر جاتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ جو وراثت کی ساری ڈیٹیل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی نازل کر دی کہ اگر اب کوئی وصیت نہیں بھی کرتا تو وہ خود بخود اسلام کے حساب سے، قرآن کے حساب سے اس کی ڈویژن ہو جائے گی، اس کی تقسیم کر دی جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس طرح کچھ آیات ہیں لیکن وہ بہت تھوڑی ہیں، اور ایون علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو کم سے کم جو ہے وہ اس طرح کی آیات کو کنسیڈر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. کوئی بندہ اپنی سوچ سے یا اپنی عقل کے تحت یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ بس آج کل یہ آیات جو ہیں یہ منسوخ ہیں، یا اس آیت کا آج کل کوئی اپلیکیشن نہیں ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی. تو یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی اس کے بارے میں ہمیں بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پہ اس دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی پچھلی کتابوں کے حوالے سے بھی یہ بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو منسوخ کر دی یا جو بھلا دی تو ان کی جگہ اللہ نے قرآن کی شکل میں ایک بہتر کلام جو ہے وہ عطا کر دیا. تو اس حوالے سے کئی دفعہ مسلمانوں کو بھی یہودی یا کافر لوگ جو تھے وہ پریشان کرتے تھے کہ دیکھو اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو پہلے کوئی بات آتی ہے، پھر بعد میں حکم چینج ہو جاتا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتے ہیں تو پھر یہ پہلے ہی فائنل احکام کیوں نہیں آ گئے، یعنی پہلے ہی شراب کی حرمت کیوں نہیں نازل ہو گئی، یا پہلے ہی وصیت کے قوانین کیوں نہیں نازل کر دیے گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک طریقہ ہے کہ وہ سٹیج بائی سٹیج لوگوں کو تربیت کرتے ہیں، ٹرین کرتے ہیں، اور مطلب ان کے اندر سختی نہیں ہوتی ہے احکامات کے اندر. تو یہاں پہ اسی چیز کو واضح کیا جا رہا ہے کہ الم تعلم، کہ کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیا کام کیسے کرنا ہے، اور وہ جیسے چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں آیا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت، یعنی ہر طرح کا اختیار، ہر طرح کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے، یعنی کوئی تمہیں سپورٹ نہیں کر سکتا، تمہارا کوئی سپورٹر نہیں ہے، اور نہ کوئی مددگار، یعنی کوئی تمہیں ہیلپ بھی نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ. تو یہ سارے اختیارات جو ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں. پھر اس کے بعد یہی یہودیوں کے حوالے سے تذکرہ آ رہا ہے کہ وہ سوالات کرتے تھے، اور ایون مسلمانوں کو بھی کئی دفعہ ان کے ذہن میں بھی کوئی بات ڈال دیتے تھے کہ اپنے رسول سے یہ بات پوچھو. تو اس کے حوالے سے اب تذکرہ آ رہا ہے ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کہ کیا تم بھی اپنے رسول سے ایسے الٹے سیدھے سوالات کرنا چاہتے ہو جیسے تم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، تو جو کوئی ایمان کو، یعنی اپنے ایمان کو کفر سے بدل دیتا ہے، یعنی ایمان کی بجائے کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو ایسا شخص سیدھے راستے سے بھٹک گیا. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اور اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف لے جائیں، یعنی کفر کی طرف پھیر دیں. حسداً من عندی انفسہم، اپنے اندر جو ان کا حسد ہے نا، جو جیلسی تم سے فیل کرتے ہیں اس کی بیس پر. من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد بھی کہ ان کے لیے حق بات جو ہے وہ واضح ہو گئی، یعنی یہ قرآن حق ہے اور یہ ان کو اچھی طریقے سے پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تم مسلمانوں کو بھی اس حق سے پھیرنا چاہتے ہیں، یعنی تمہیں ایمان کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لانا چاہتے ہیں. فاعفو واصفحوا، بس تم ان سے درگزر کرو، انہیں معاف کر دو، یعنی انہیں اگنور کرو. حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اس کے بارے میں اپنا کوئی حکم لے آئے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتے ہیں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم لوگ نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ، اور جو بھی بھلائی، جو بھی نیکی کا کام تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، تو اس کو اللہ کے پاس پالو گے، یعنی اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں اس کا اجر عطا کریں گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو کچھ تم لوگ کرتے ہو سب دیکھنے والا ہے. وقالوا لن يدخل الجنت الا من کان هودا او نصارا،
اور یہ لوگ یعنی اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی یا عیسائی داخل ہوں گے. تل کا امانیہم، یہ صرف ان کی اپنی خواہشیں ہیں، اپنی آرزوئیں ہیں. کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں تو اس کی کوئی دلیل پیش کرو. یعنی یہ کہیں لکھا ہوا ہے تمہارے پاس کہ صرف یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے؟ بلا، بلکہ من اسلم وجہہ للہ، جو کوئی اپنے چہرے کو اللہ کی طرف جھکا دے، یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں دے دے، ٹوٹل سبمیشن. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ احسان کرنے والا بھی ہو، یعنی اس کا اخلاق بھی اچھا ہو، وہ دوسرے کے ساتھ اچھا طریقے سے بیہیو بھی کرتا ہو. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو ایسے بندے کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، محفوظ ہے، یعنی کنفرم ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یعنی خوف جو ہے، ڈر، یہ کسی فیوچر کی چیز کے بارے میں ہوتا ہے، یعنی فیوچر میں کوئی کام ہونے والا ایسے نہ ہو جائے، کہیں ویسے نہ ہو جائے. جیسے اسٹوڈنٹس کو ہوتا ہے کہ ہمارے کہیں نمبر کم نہ آ جائیں، ہمیں آگے کالج میں ایڈمیشن نہ ملے. اس طرح کی جو ڈر ہے، اس طرح کا جو فیئر ہے، خوف ہے، وہ فیوچر یا مستقبل سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور غم جو ہے یہ پاسٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، یعنی جیسے پریویسلی ماضی میں آپ نے کوئی غلط کام کر دیا ہو، یا آپ نے صحیح طریقے سے ٹیسٹ کی تیاری نہ کی ہو، آپ نے پڑھا نہ ہو، یا آپ نے کسی کے ساتھ بدتمیزی کر دی ہو. تو ماضی کے حوالے سے جو یادیں ہوتی ہیں یا جو تھاٹس ہوتی ہیں ان کو سوچ کے انسان غمگین ہوتا ہے، یعنی وہ سیڈ ہوتا ہے. تو یہ سیڈنس جو ہے یہ ماضی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، چیزوں سے جو ہم نے پیچھے اعمال کیے ہوں، یا کوئی ایسا غلط کام کیا ہو یا کوئی غلطی کی ہو، اس حوالے سے ہوتی ہے. اور وہ ڈر جو ہے یا خوف یہ فیوچر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایسے لوگوں کے لیے بتا رہے ہیں، یعنی کنفرمیشن دے رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں نا، اور وہ احسان کرنے والے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. یعنی نہ تو وہ سیڈ ہوتے ہیں اور نہ وہ پریشان ہوتے ہیں فیوچر کے حوالے سے. یعنی وہ ٹوٹلی پرسکون ہوتے ہیں، ریلیکسڈ ہوتے ہیں، سیٹسفائی ہوتے ہیں. جیسے نفس مطمئنہ ہوتا ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لے، آمین. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، آیت نمبر 112 تک. اس کو فنش کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک.